رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند مل کے پڑھ سو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کو ختم کرے سو بالکل آواز صاف تاکہ سمجھ آوے ساری. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی دی ہم حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود اور سلام تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم محتشم علماء کرام حفاظ کرام نعت خوانان حضرات نہایت ہی صد قابل احترام میرے معزز بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک آیہ مبارکہ ان کا کچھ حصہ اب آپ دے سامنے تلاوت کیتے ہیں. دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان دے کلمہ حق جاری فرماوے. اساں ساریاں کو قرآن پاک کو پڑھن سنن سمجھن اور اس تے عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج اساں جس اماں مرحومہ مغفورہ دی اصال ثواب دی نشست کے اندر حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عثمان دے درجات بلند فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عثمان کو حسنین کریمین دی امی جان دا صدقہ عثمان دے درجات بلند فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بچوں جنہاں دے جو رشتہ دار فوت ہو چکے قریبی بعیدی داد کے خاندان یا نان کے خاندان جو فوت ہو چکے اللہ کریم سب دی بخشش فرماوے. اللہ کریم اساں ساریاں دا آیا مل بیٹھا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے. میں قرآن مجید فرقان حمید دا ایک ادنا جیا چھوٹا جیا طالب علم ہاں اور میری کوشش ہوندی ہے اللہ دا قرآن اور نبی علیہ السلام دے فرامین اساں زیادہ تو زیادہ پڑھوں بھی صحیح اور سمجھن دی کوشش ہی کروں اور اللہ کریم دی بارگاہ وچ التجا بھی کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سا کو عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. آج یہ 13 شعبان المعظم ہے اور آمن والی کل 14 ہو سی اور کل شام دی رات 15ویں دی رات جے کو شب برات آکھا بیٹھے. ہر بندہ ایک ذہن تیار کر کے بیٹھا ہے کہ یارے کل شام والی جڑی رات آمنی ہے میں کس انداز کو گزارنے اور کیا کیا کام کراں. انہاں ساریاں چیزاں کو میں دیتے ہوئے آج دا جڑا موضوع ہے ان دا انتخاب کیتے. آج دا میرا موضوع جڑا ہے وہ اے ہے کہ نیکی کا قرآنی تصور. نیکی کیا ہے یعنی ایک تا اساں لیدھے ہے نا سارے معاشرے وچ وہ نیکیاں جنیاں رائج ہیں اساں انہاں دے تحت چل دے ہیں. مثال دے طور تے نماز کوئی پڑھے اساں دے بڑا نیک بندے اچھی گالیں پڑھنی چاہیے. روزہ رکھے بڑا نیک بندے اچھی گالیں رکھنا چاہیے. حج کرے بڑا نیک ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جڑیاں اساں انہاں کو ہی نیکیاں سمجھے. سارے ہاں بس یہ نیکیاں ہیں بھئیاں. اس سوال اساں قرآن مجید فرقان حمید کل کرنے کہ یا باری تعالیٰ سا کو تو دسا قرآن دے ذریعے
کہ تیرے ہاں سب تو بہترین نیکی کیا ہے، تاکہ آمن علی جی ذات ہے نا اسا وہ حساب دوتے اپنا ذہن بڑھاؤں گے. کیا خیال ہے؟ یہ موضوع ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیکی کیا قرآن کی تصور، نیکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ تے لیس البر ہرگز تہاڈا اے عمل نیکی نہیں. سمجھا نہیں پئی ہے؟ اللہ دے تہاڈا عمل نیکی نہیں. باری تعالیٰ کیڑا عمل؟ اگو قرآن مجید یہ ہے مبارکہ، حفاظ کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں. اگر میں تھرکن لگا آگا پیچھا تھی وہاں تے اب آپ کو اجازت ہے میں کو روک کے دس سکتے ہیں. اگر اللہ دا قرآن نبی علیہ السلام دے فرمان ہوئے اور ہوئے بھی حق واتساکوں بغیر کہیں ہیلو حجت دے اکو قبول کرنا چاہیے. یہ مومن دی شان ہے. مومن تے اگو جلے اللہ دا قرآن آوے یا نبی دا فرمان آوے مومن دا سر خم ہو ویندے چک ویندے اور تھیونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن تو ودی شے کچھ نہیں تو نبی دے فرمان تو بھی ودی شے کچھ نہیں. تیری میری ہدایت واسطے اللہ نے یا تے قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے. اسا جلے ویلے کو پرسوں سمجھ گھنسوں واتی تو تے عمل پیرا ہو کے زندگی بسر دی کوشش کرے سوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اتھا بھی رنگ لے سی ایک ہم بھی رنگ لے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم. اللہ دے ہرگز تہاڈا اے عمل نیکی نہیں. باری تعالیٰ کیڑا عمل؟ قرآن مجید اللہ دے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. اللہ دے اے عمل نیکی نہیں. کیڑا فرمایا جیلے ویلے تو اپنا منہ کریں نے قبل المشرق قبلہ والے پاسے، مشرقی والمغرب او قبلہ مشرق والے پاسے ہوئے یا مغرب والے پاسے. اللہ دے اے عمل تیدا میں رب دے ہاں نیکی نہیں. سمجھا نہیں پئی؟ سبحان اللہ. اور یہ دیکھوں کہ ای عمل تو مراد کیڑا عمل ہے؟ کہ نہیں ویلے انسان مشرق یا مغرب والے پاسے یعنی قبلہ والے پاسے منہ کریں دے تو یقیناً جلے ویلے تسا نماز پڑھتے ہو نیت کیا کریں دے منہ طرف قبلہ شریف دو قبلہ شریفی میں آتے ہو. اچھا اسا جتنا بیٹھے ہیں ای جگہ تو سادہ قبلہ ہے مغرب والے پاسے یہ میں ہے، لیکن قرآن نے فرمایا قبل المشرق والمغرب. قرآن نے مشرق دی گالی بھی کی تھی ہے مغرب دی گالی کی تھی ہے. تو سا کچھ آسے بے کی میں قرآن تا دو چیزیں آکھی ہیں مشرقی آکھے مغربی آکھے. ایک ہی میں پتہ لگ سی بڑا آسان ہے. جس جگہ تے ایسا بیٹھے ہیں این جگہ تو سادہ قبلہ ہے مغرب والے پاسے. اچھا سادہ لوگ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو میرا تمہارے تو سوال ہے اے دنیا صرف قبلہ دے مشرق والی سائڈ تے وسطی ہے یا پرلے پاسے بھی ہے؟ بولو. اور ایک گل بھائی سن کعبۃ اللہ جڑا ہے نا اے پوری دنیا دے وچ زمین جتنی بھی ہے نا اے ہوندا وسط یہ درمیان والی جگہ ہے. اور جنہ لوگاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ گھن منجے یہ درمیان والی جگہ ہے. یہ کو آکھا بیتے ام القرآن قرآن نے آکھے ام القرآن کہنا نہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر وہ جلی بستی ہے نا ان کو ام القرآن آکھا بیتے یعنی پہلی بستی. اگلی گل بھائی بھی سن یہ پوری زمین دے پانی ہی پانی ہاں اللہ نے سب تو پہلے زمین دا جڑا ٹکڑا وجود چایا وہ ٹکڑا کہڑے وہ کعبۃ اللہ علی جگہ ہے. سب تو پہلا ٹکڑا زمین دا کعبۃ اللہ اور درمیان ہے واسطے ہو. اسے واسطے اگر ہوں دے مشرق والے پاسے دنیا بستی ہے تو مغرب والے پاسے بھی ہے یقیناً شمال والے پاسے بھی ہے تو جنوب والے پاسے بھی ہے. اچھا اسا تو سا جلے منہ کرے نہیں ہے منہ کرے تھی دے مغرب لیکن مغرب نہیں مقصد اپنا مقصود کیا ہے؟ مقصود کعبہ. کیونکہ جس جگہ تے ایسا بیٹھے ہیں سادہ کعبہ ہی تو مغرب والے پاسے. تو اسی طرح جڑے لوگ کعبہ دے مغرب والی سائڈ تے رہندے تے او جلے ویلے منہ کرے دے حسین کعبہ والے پاسے تے انہاں دا منہ کرے تھیدا ہوسی مشرق والے پاسے. اللہ نے فرمایا قبل المشرق والمغرب. اللہ کے بندہ جلے ویلے تو نماز پڑھتے ہیں
نماز علی نے کیا چاہوں سادہ بندے بیٹھے ہو اتنے سادہ نہیں وے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو اچھا یہ ذہن کے اندر سوال آتا ہے کوئی شاہ صاحب عجیب کیا حل کی تھی یعنی اگر نماز نیکی نہیں تو مت بھائی نیکی ہے کیا یعنی اگر نماز نیکی نہیں مت بھائی نیکی کیڑی بیٹھی حضور والا میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک چھوٹا جہا طالب علم اور میں ساری کو یاد ہاں یار اساں کوئی بھی معاملہ ہے نا قرآن کی بارگاہ گھن کے آؤں اور رہنمائی قرآن کو گھن اچھا اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا نا حق بن دے کم از کم اساں کہیں چنگے ستھرے تے خشک کل نہیں بلکہ کہیں تر عالم دین کل جلو خشک نا تر جا گالا اندھے کل جلو سمجھوں جیڑی شیسا کو سمجھ نہیں آدھی پئی اچھا یہ بھی نہیں تھی سکتا کہ میں کل بیٹھا ہوں ماں بھئی این دنیا دے وچ کوئی بندہ کل نہیں ہر بندہ سکھان تے مراحل تو گزر دے آئے روز کو کچھ نہ کوئی سکھان تو مل دے اور سکھان والا عمل جڑے نا یہ انسان دے اندر اگر ہے تو بندہ کامیاب ہے گھڑی بار بندے اگر میں مکمل میں کو کیا ضرورت ہے بس اوندا ہی میں سمجھو بیڑا بہ گئی ہر بندہ وڈے تو وڈا مفتی وڈے تو وڈا شیخ الحدیث وڈے تو وڈا علامہ وڈے تو وڈا پیر اگر سکھان والا اوندا پراسد ہے تو کناری لگ سی ورنہ ناکامی وڈے وڈے ایسا ڈٹھن پر این میں جو ڈھاندن پتہ ہی نہیں لگتا تو اس واسطے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ قبل المشرق والمغرب اللہ دے تیرے عمل نے کی نہیں تو سا کچھ آسے بغیر عمل نے کی نہیں بس پڑھتے کیوں ہیں سن نماز پڑھنا اے اللہ دا حکم ہے اور تیرے میرے تے فرض ہے اس گلو پڑھتے ہیں پڑھنی ہی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا مقام دیتے ہیں بڑا مرتبہ دیتے ہیں انسان کو لیکن بدقسمتی ہے انسان دی انسان نے اپنے مقام و مرتبے کو سمجھا ہی نہیں اصل لوگوں نے اپنے مقام کو نہیں سمجھاتا اس واسطے جڑا انسان اپنے مقام کو سمجھ میں دے نا وہ انسان دی تکریم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دی تکریم واسطے قسمہ جاتی ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد لامی تقید واسطے قدوی تقید واسطے دو قسمہ مزید آگئی ہیں 6 قسمہ دو بعد فرمایا کیا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تعالیٰ نے این انسان کو ان دے مقام مرتبے کو اس انداز اچھ بیان کیا لیکن قرآن مجید دبیہ مقام جنہوں نے اپنے جس انسان نے مقام کو نہیں سنجاتا وہ انسان واسطے اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین یہ اسفل کیا ہے یہ اسفل جہنم دا نچلا ترین گھر ہے سب تو تلوی جگہ یہ بھی انسان واسطے تو گویا جائیں اپنے مقام کو پہچانے اللہ نے مقام دیتے جائیں مقام کو نہیں پہچانا اللہ تبارک و تعالی نے ان انسان واسطے فرمایا اسفل سافلین یہ اسفل لو دا ٹھکانہ ہے بیا دوسرا کچھ آسے اگر نماز العمل نیکی نہیں دے نیکی کیا ہے وہ قرآن کو پوچھتے ہیں قرآن کو پوچھتے ہیں قرآن مجید فرمائے دے باری تعالیٰ تو رسا نیکی کیا ہے اگر نماز نیکی نہیں دے نیکی کیا ہے قرآن مجید اوہا آجائے مبارکہ اگو اللہ فرمائے دے وَلَكِنَّ الْبِرَّ اللہ آدھے بندہ بلکہ نیکی تا اے ہے باری تعالیٰ کیا فرمائے من آمن باللہ اللہ تے ایمان گھن کے آمنا اچھا اللہ تے ایمان گھن کے آمنا یہ بھی نیکی نہیں یہ نیکی دی شرط ہے یہ اسی طرح جس طرح نماز پڑھ دے ہو وضو کرنا کیا نماز ہے بولو نہیں نماز دی شرط ہے جسم دا صاف ہونا نماز ہے نماز دی شرط ہے نماز تو پہلے یہ کم کرنے پوندن جسم دا ڈھکا چھپا ہونا نماز ہے نہیں نماز دی شرط ہے منہ قبلہ طرف ہونا نماز ہے نہیں نماز دی شرط ہے گویا نماز تو پہلے نماز دی شرطہ اسی طرح اللہ نے نیکی تو پہلے نیکی دے شرطہ بیان کی تھی باری تعالیٰ کہلی شرط ہے پہلی فرمایا من آمن باللہ اللہ تے ایمان کر کیا یہ نیکی دی پہلی شرط ہے
سبحان اللہ جدا اللہ تے کامل ایمان نہیں وہ لکھ نیک عمل کرے وہ دا عمل نیکی بن ہی نہیں سکتا اسے واسطے آکھا میں دے اگر ایک مسلمان صدقہ خیرات کریں دے او کو اجر ہے اگر ایک کافر اللہ دی راہ تے یا مطلب وہ رفاع آمادہ کام جتنا مرضی کر گھنی اتنا تا اجر ملسی اللہ دی بارگاہ وچ اگھاؤں کو کوئی اجر نہیں کیوں کیونکہ اللہ تے ایمان ہی گھر کے نہیں آیا ایمان شرط شرطہ پوریاں نہیں کی دیا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من آمن باللہ سبحان اللہ ایمان گھر کے آمنا من آمن باللہ سبحان اللہ ایمان گھن کے آمنا من آمن باللہ اللہ تے ایمان گھن کے آمنا اگوں والیوم الاخر آخرت ایمان ہو رہے والملائکہ فرشتہ تے ایمان ہے والکتاب آسمانی کتابہ تے یقین رکھے والنبیین اللہ دے سارے نبیوں کو مننے لیکن عقیدہ ہوں دا پکا ہوئے سارے نبی برحق کے لیکن سارے نبیوں دا سردار تیرا میرا پاک نبی ہے ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ ہوں دا عقیدہ واضح ہوئے مطلب آدھے تیتر آدھے بڑیر نہ ہوئے ادھا ایدے تے ادھا ہو دے نا یہ دو رنگی علاقہ اللہ کو پسند ہی نہیں کھڑا ستھرا صاف فرمایا والنبیین ان کا عقیدہ واضح ہوئے سارے نبی برحق لیکن اللہ نے ختم نبوت دا تاج تیرے میرے نبی دے سر تے سجا ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ اگو فرمایا باری تعالیٰ یہ تا شرطہ آگیا نیکی کیا ہے ان نیکی سنے توجہ دینال یہ دیکھیں آج غور کریں کیا تیرے دامن دے وچ بھی یہ نیکی ہے آمال جو رات آنی پئیے تو ساری رات مسجد وچ بہے اگر یہ نیکی نہیں تو بات کچھ نہیں میں نہیں دسے دا پیا قرآن دسے قرآن بیان کی تھی آئی تو 1400 سال 1450 سال پہلے بیان کی تھی لیکن یہ رہتا گالے کہ تیرا میرا مزاج ہی پاسے نہیں رلتا تیکو میں کوئی گالی چنگیاں نہیں لگ دیاں اسا مزاج دے پجاری ہے نا سارے جڑی شے چنگی لگی جناب وہ جی میں مطلب وہ مثال بنی ہو یہ سارے سریکیاں دی آدن دل کو بھانی ٹیٹکی کو مانی جڑی شے دل کو چنگی لگی ہے بس وہ چنگی ہے مزاج کو چنگی لگی جڑی شے مزاج کو چنگی نہیں لگی ہو بھامے جتنی مردی چنگی ہو چنگی نہیں یہ ایسا اصول بڑھائے گئے لیکن حضور والا اپنے مزاج کو تبدیل کر اپنا مزاج قرآن و سنت والا بڑھا اگر کہل قرآن دیے نبی دے فرمان دیے تیرے مزاج کو نہیں بھی بھاندی اسے رکھی دے رکھ سبحان اللہ کامیابی تیرا مقدر بن سبحان اللہ اور نیکی سن ہماری تعالیٰ نیکی کیا ہے اللہ فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى یہ نیکی قرآن نے پہلے نمبر تے کو بیان کی تھے قرآن دی ترتیب ہے میری نہیں حفاظ کرام علماء کرام موجودن ایمیں ہے نا سید حضرت صاحب قرآن دی آیت صحیح پڑھیے میں ترجمہ بھی اندر ٹھیک کیتے میں اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى اللہ دے بندہ بلکہ رب دے ہانے کی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ تیرا او مال جڑا تے کو میں دیتے عَلَى حُبِّهِ اللہ نے کہ یہ بھی پکی گالے ہے بھی تے کو پیارا سبحان اللہ وہ محبت ہے نا اللہ نے تو محبت کرے نہیں مال دینا تے کو بڑا محبوب ہے وہ یہ مال تے ہے یہ مال دکھا تر اپنی تو بگانا تھی میں نے چند ٹکے یا میرے بندے دی پہچانی بھول میں دیئے تو نہیں تبدیل ہو میں دیئے چند ٹکیاں دی خاطر اپنے پرے دی پہچان بھول میں دیئے اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ بندہ او مال جڑا تے کو لتا میں ہے پر محبت تم کرے نہیں ہونے ذوی القربى وہ اپنے مال کو خرچ کر باری تعالیٰ کتھا مسجد اللہ نے آکے نا تو کہ مدرسے والے کو دیواں اللہ نے آکے نا کتھا خرچ کراں ذوی القربى اللہ دے سب تو پہلے اپنے قربا دے ہوتے خرچ کر کتھا 10 روپے مسجد چوڑے تھی کہ اعلان کروے سو ماشاءاللہ ملک خدا بخش نے 10 روپے مسجد دیتے مولوی صاحب بھی خوش تھی کہ اعلان کی تھی بیٹھے ملک صاحب بھی خوش ہے ملک صاحب دی طرف 10 روپے آگے کوئی 10 روپے تو 100 روپے تو 1000 روپے تو کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے اپنے قریبیاں تے خرچ کر اپنے قریبیاں تے خرچ کر ایسا نہیں کریں دے ایسا نہیں کریں دے سارے مزاج نہیں ملتا سارے مزاج قبول او میں کو کراں
وہ سلام کر اسا تو سلام نہیں کو کرے جی تو کو مفاد ہوئے جی تو مفاد نہیں ایسا ہاتھ دے کے راضی کہانی داڑھی ماشاءاللہ پوری ہے ہر سال عمرے کی تھی کھڑے ہیں مسجد دی پہلی صفحے جا کے بیٹھے ہیں یعنی نماز والی نیکیاں ہیں ساری نیکیاں ہیں اللہ نے کیا نیکیاں تو جے کو تو سمجھی بتے اور بے شک ہو سن نیکیاں اللہ دے ہاں پہلے درجے والی نیکی یہ ہے تے اپنا تے کو چنگا نہ بھی جانے تو بلا بھی اون تے خرچ کر ہوے تیرا اپنا خون ہے ہمسائے خرچ کروں دو تیرا خون ہے نا خرچ کروں دے سبحان سبیل قربا اچھا قربا دے سب تو پہلے ماں قربا دے وچ آندی ہے باپ قربا دے وچ آندے بہن قربا دے وچ آندی ہے برا قربا دے وچ آندے بڑی گل ہے ماشاء اللہ چاچے مامی قربا دے وچ آندے جی اچھا ہن ترتیب نال چلدے ہیں ذرا این قربا دے تے رکو ذرا سب تو پہلے ماں آندی ہے اساں کیا کریں نے ماں دے نال چار جو پتر ہیں پہ ایک وہ آدھے ہی مہینے اممہ کو میں سام اگلے مہینے تو سام سارا ٹھیکہ میں چاہتے کلی میری ماں ہے تیری ماں کا نہیں وہ خوش نصیب ہے اگر اللہ نے تے کوئی سعادت دیتی ہے ماں دی خدمت دی میں آتا شکر ادا کر خدا دا اللہ نے ماں دی شکل تیرے گھر تے کوئی جنت دی خدمت کرنے دی سبحان سعادت اللہ دی سبحان اللہ یہ پہلا حق کی طرح یہ نیکی ہے اللہ دے ہاں یہ پہلی نیکی ہے نماز بعد چاہیے پہلے یہ میں آپ نہیں آتا بیٹا اللہ دے قرآن دی ترتیب ہے یہ پہلی نیکی ہے ماشاء اللہ سے ماں کو سا سدھے منہ نال بول کے راضی کہانی پیو نال سدھے طریقے بول کے راضی کہانی مہر ماشاءاللہ بڑے حاجی صاحب ہیں علامہ صاحب ہیں بڑے ہاتھ ودے چمیندن سارے تے گھارے چ ماں پیو نال سارے سلوک ہے خدا دی قسم اساں لوگاں کو دھوکا دے سکتے ہیں لیکن تیرے میرے دھوکے چ رب عمل والے نہیں رب کو تو پتہ ہے بے شک پتہ نہیں رب کو تو پتہ ہے نا کیا کریں دے گھر کیا کریں دے دوہر کیا کریں دے گھر پیو کو اساں سدھے ہاتھ دے کے راضی نہیں بہر مسجد ہے ماشاءاللہ ملک صاحب نے پورا کمرہ مدرسے دا بڑھوا دیتے ہیں جناب وہ کمرہ بن گئی ہے ٹھیک ہے بس کہڑے کھاتے ہیں یہ قرآن کو پوچھ واہ شاہ صاحب اچھا ایک بھائی سارے ہاں ایک غلط فہمی مطلب یہ غلط چیز پاتی ویندی ہے بڈھڑا پیوما ہے ان دی خدمت واسطے ٹائم کہانی سارے کو طرح بھی اساں اپنے پیو واسطے ماں واسطے اپنی خوشی نال اساں اچھی شے فروٹ ڈرائی فروٹ گھن کے نہ آسوں تے پتہ جو لگے نا آج کرما والی دے جناب پے کے آندے پہنے تے ڈنڈا ہوندے جناب بھائی دیسی آسی دیسی مرغ کنا اپنے شوق نال دل نال ماں واسطے گھن کے ہیں حالات بڑے اوکھے ہیں اساں دے بڑے اوکھے حالات ہیں سی دعا کرو بڑے اوکھے حالات ہیں ماں دے ہوتے خرچ کر جیندے خرچ کر اچھا بھائی بیماری اساں جیندے بندے دی قدر کر کے راضی کہانی مر گیا تا اساں جناب دی قبراں تے ہی پھل سٹے دے کھنے قبراں تے بھی مزار بن گئے وہ کوئی تھی گیا جناب واہ شاہ صاحب دادا دے گا پک ویسن 40 دے گا پک ویسن تے جیندے 1 کلو گوشت بھی نصیب نہیں تھی ہمارے فائدہ تو کوئی نہ واہ واہ شاہ صاحب کھاونا او گوشت جڑا تے اپنے ہتھاں نال کھواونا ہی نا او اون دے اندر ونجنا آئی تیج نے 40 دے گا پکائیاں نہیں کدے ویسن ثواب ضروری مطلب ثواب دا انکاری نہیں اساں ہیں ہی ثوابی یار صحیح ثواب ضرور ہے لیکن یہ ثواب تو زیادہ مزہ ہے نا جڑی ماں کھاوے اندر ونجیا اون دے دلوں جڑی دعا نکلے ہے نا خدا دی قسم دنیا دی کوئی طاقت اون دعا کو روک ہی نہیں سکتی واہ شاہ صاحب اون دعا کو روک ہی نہیں سکتی نہیں روک سکتے واقعہ نہیں رکھتی پرواز مگر رکھتی ہے نکلے جو دل سے بات اثر رکھتی ہے تو جڑی دعا نہیں دعا کیا ہے واہ شاہ صاحب پیسے دعا کر رہے اسی میں دعا کر رہے تھا بڑی اونچی اونچی لمبی لمبی ماشاءاللہ لیکن دعا یہ نہیں دعا دے ہوتے بھی جو میری تحقیق میرا کنسیپٹ میرا نظریہ اس سن ماشاءاللہ دعا زبان دے الفاظ زبان دے جو نکلے الفاظاں دا نا دعا نہیں بلکہ دعا کیا ہے دعا ایک دل دی کیفیت بنا ہے اصل گال واہ شاہ صاحب واقعہ دل دی کیفیت نیت دعا الفاظاں دی محتاج نہیں یا اللہ ان دے ہوتے کرم کر دے اے محتاج دعا ان الفاظاں دی نہیں واہ دعا کیا ہے دعا محتاج ہے دل دی نیتا دیکھنے واقعہ واہ شاہ صاحب بڑی دعا محتاج ہے دل دی
انسان دے دل دے وچوں جو صدا نکلدی ہے الفاظ نکلدے نے دعا بندی ہے اور اگر وہ چنگی ہے تو دعا ہے اگر چنگی نہیں اوہا بد دعا بڑھ ویندی اس واسطے دل والے معاملات ٹھیک رکھ اپنے یہ عمل رات آندی پئی ہے نا یہ چیز بہتر کر جڑی کرن دی ضرورت ہے کو ہاں بڑی ساری رات مسجد وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے آ گئیوں کیا کھٹا جاتے ہیں کچھ نہیں ماں پیو ناراض ہے رشتہ دار ناراض ہیں ہمسائیاں دے حق میں کھا دی ودا وہ آدھے نا کدن مرسی تے ساری جان چھٹ سی تو میں مسجد وچ بیٹھا واہ 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 شاہ تو اللہ کو تے کیا سمجھے کہ رب نہیں جاندا ضرور جان واہ یہ معاملات بہتر کر اپنی جڑی عمل رات آندی پے نے تو پہلے یہ تک وظیفہ دتی میں نہ رات دا بڑی یہ کم کر جڑا کرن والے جدی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا بات المال علی حبہ ذوی القربى بندہ رب دے ہاں نیکی یہ ہے تو اپنے مال کو جنرل سب تو زیادہ پیار کرے نے اپنے قربا تے خرچ کر اور جیندے خرچ کر زندگی اچھا بیارے دیں ایک بندہ ہے جیندے مطلب برادریاں چ رشتہ دار چاچا ہے مامے کوئی لگ دے جیندہ ہے صاحب کو سلام کر کے راضی کہانی بول چال بند دے مر گئی ہے 10 بعد جائے کھڑے ہیں جنازے تے آئے کھڑے ہیں تے حضور والا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ جو نیکی دی ترتیب بیان کیتی ہے فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى بندہ رب دے ہاں نیکی یہ ہے کہ تو اپنے مال کو خرچ کر سب تو پہلے انہاں تے کہ جڑے تیرے سب تو زیادہ قریب ہیں لگ دے لینے انہاں تے خرچ کر اے نیکی یہ پہلے نمبر ال نیکی یہ ہے جیندے اپنے پیو ماں دی خدمت کر جیندے اللہ تبارک و تعالی دی راہ تے خرچ کر اے نیکی اے نیکی کما اے نیکی اپنے حصے وچ لکھوا فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى بندہ رب دے ہاں تا نیکی یہ ہے کہ تو اپنی پیاری شے او مال کو جنرل پیار کرے نے اپنے قربا تے خرچ کر بھرا دا حق بہن تے خرچ کرے ماں ہے ماں تے کر پیو تے کر بہن تے کر قرآن کیا کہ بہن تے خرچ کر اچھا کیا کرے نہیں ہے بہن دا حقہ دی کھڑے ماشاءاللہ باشارہ سنت رکھی ودا ماشاءاللہ بہن دا حقہ دی کھڑا مسیح دی پہلی صفحے جا کے باسا بہن دا حقہ دی بیٹھا گویا اے نیکیاں اور نمازاں تریاں خدا دی قسم اللہ قبول نہ کرے سی اگر کہیں دا حق کھا کے یا حرام دا مال کما کے تو مسیح دے چاہے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ تیریاں انہیں نمازوں دا بکھا نہیں نہیں اللہ انہیں نمازوں دا بکھا یہ چیزاں بہتر کر بہت ضروری ہے آج بھی میں بلکہ پرسوں چوتھ دی گالے اساں ملتان گئے ہیں کچہری ہوتی ہیں تو ایک وکیل سے بیٹھے ہیں دستی صاحب نہیں تو کوٹ سلطان دی ہیں پہ جی او میں ان بیٹھا میں انہوں گلتے بڑی گپ شپ سی نہیں پئی اچھا میں کہتا اے رسو اے عدالتہ میں دوارا پیش ہے وکیل ہو تساں اے کیا ریشو ہے زیادہ مطلب اے کیڑی شے دی انہوں کہ شاہ صاحب این ٹائم زیادہ جڑے کیس ہیں یا طلاقاں دین یا انہاں دیاں دین جڑے حق دے پروں آئے بدن جنہ دا بھرا حقہ دی کھڑے یا پیو جناب ماشاءاللہ مردے ویلے بھی وہ دھی دا حق جناب پتر کو لے کے ٹر گئی ہے مردے ویلے بھی وصیت کر کے گئی ہے بچڑا تو اپنا حصہ بھرا کو لے میں چاہ وہ چلو کمزور ہے اچھا بھرا کمزور ہے تے بھین کوئی مریم نیواتی کو ہمشیرہ لگ دی ہے غالی سے وہی تک کمزور ہے واہ شاہ صاحب ان دی اولاد ہے ان دی اولاد کہاں دی ضرور ہے یہ بیماری سارے ہاں ہی اور یہ چیزاں بزرگ بیٹھے ہو کم از کم مرتے ویلے اپنی قبر صاف کر کے جلو واہ شاہ صاحب اپنی قبر خراب نہ کرو نمازاں تریاں ترے روزے خدا دی قسم ترے کا مناس ہیں اگر یہ چیزاں بہتر نہ ہویاں دے اگر کوئی مولوی تکوا دے نا ٹھیک ہے حق کھا دیا تو نمازاں پڑھیا خدا دی قسم غلط آدھے مولوی اگر کوئی آدھے تھا پہلے نمبر تے یہ کوئی گال کریں دا نہیں اگر کوئی آکھے بھی سی تو غلط گال ہے بھرا دا کیا حق بن دے بہن کو حق دے وے یا کھاوے اچھا ایک سارے چوکادم دی گالے چوکادم دی جناب میں حقیقت کو رسیدہ پیا وہ ایک دوست جیسا رہا کہ پیا کہ شاہ صاحب میرے نا ساورے میری بیگم گمراہ پہ کروین دے میں کہ ماشاءاللہ اچھی گالے یار اچھا آگے اگلی گال پوچھو کروین دے کیوں پہ انہیں کہ صحیح
دعوت کی تھی نا ساری اگر اسا اپنی بھین کو عمرہ پہ کر ویندے میرے کو پوچھے نے تے کوئی اعتراض تو نہیں میں کو کیا اعتراض ہونے کرواؤ عمرہ انہاں کہ اگلی چلی گال کری انہاں کہ تھیں بس اے بھین ساری حصہ سا کو لے دی پئی ہے تو اساں عمرہ کر ویندے پے اچھا میں آگے صحیح حصہ بڑھتا کتنے ہیں وہ اکھنی چوکات ہم دے ہوتے فتح پر روڈ دیا دو دکانہ آنگی ہیں کروڑ روپے جی ہن دیکھو کتنا بڑا دھوکا اور کسنا تے عمر دی آڑے چ یعنی اس تو بڑا دھوکے باز بھی ہے کیا کون ہو سکتے بہت بڑا تھا واہ شاہ 2 کروڑ 1 کروڑ دی ایک دکان ہی لو چا یار تساں یہ تو شہر دی ہے اس تو علاوہ بھی رقبہ ہے چلو تساں 2 کروڑ ہی لو چا یار 2 دکاناں دی قیمت لو چا تے عمرہ کتنے تھی دا بھی ہے 2.5 لاکھ لاگ نو یار تساں چلو کھلا پے کے 2.5 لاکھ کتنا بڑا دھوکا تو اچھا او کملی بھیڑ خوش ہے میرا بھرا میں عمرہ پیا کر ویندے واہ پر دیانتی کون کی تھی کرے وہ حاجی صاحب کی تھی بیٹھے اور نمازی کی تھی بیٹھے جناب 5 وقت پہلی صفحے جا کے نماز پڑھتے منہ تے داڑھی بھی پوری ہے اچھا یہ گل پکی ہے میں کرے نا بیٹھا چپ کر کے سن دے بیٹھے ہو ورنہ یہ چک دے مولوی سے بغیر کرن تے شام سویرے ہوندی شومے چھٹی ہوندی ہے تیری ہوئے چھٹی ہے بھی تیری کیا جرت بڑی ہے تو جناب سارے گھراں دے معاملات دخل اندازی کریں آگے بھی اللہ دا قرآن ہے یار خدا دا نام ہے حق آکھو صحیح واہ شاہ صحیح حق آکھو مرنا میں بھی ہے مرنا تے بھی ہے میں کو بھی موت ہم یہ نہیں کہ میں جناب آسمانی مخلوق ہوں میں بھی مرنے تے بھی مرنے یار میں اپنی قبر صاف کرنی ہے تو اپنی قبر صاف کر ماں پیو دی دنیا دے وچ عزت کر اے نیکی ہے اے نیکی کر لیکن اساں دے دیں ایہو جیاں نیکیاں ساڈے حصے وچ ہن نہیں کانا حقوق العباد ہر سال اساں عمرہ کرن ویندے پن حاجی صاحب ماشاءاللہ پچھلے سال گئے اسی این سال وقت رمضان ہے اچھا اگلی گل وہی رسا تو یہ حقیقت ہی واہ شاہ نیٹ دا دورے ہونے ریسرچ کر تحقیق کر اے بابے گوگل کو لگا جو بابے گوگل شریف کو اب بابے گوگل شریف کو وان کے پوچھ او کو آ کے دساؤ این ٹائم پوری دنیا دے وچوں اے حج تے عمرہ کرن والا کیڑا ملک پہلے نمبر تے این او بابا گوگل دسے سی تے کو بابا گوگل اکسی این ٹائم عمرے دے وچ پوری دنیا وچ رمضان شریف وچ زیادہ تعداد یعنی پہلے نمبر جے کو لیونا چاہیے تے او پاکستان حاجی صاحب ہر سال وجنے ہن اگو رمضان آندا پی ہے وہ سیٹ سے بھی وجنے جڑا پورا سال جڑا وہ انی پئی ہے ہائے اچھا اتنا کیا میں جناب مدینے پاک من کے افطاریاں کرویندا پیا میں جنابی تا مسیح تے ہر روز 3 دن افطاریاں چل گئی ہیں جو مرضی کر اگر لوگاں دا حق کھادی کھنے تے این طریقے چھٹل نہ تھی سے تو این طریقے چھٹل نہ تھی سے واہ شاہ اگر لوگوں دا حق کھادی بیٹھے اپنے یہ چیزیں بہتر کرے یہ نیکی ہے ان نیکی کو اللہ نے فرمایا نماز بعد چاہیے نیکی پہلے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اپنے قربات جڑے معاملات نے کو بہتر کر اگوا فرمایا وَالْيَتَامَا یتیمہ دے حقوق پورے کر یتیمہ دے حقوق پہ تبہ رہ گئے اور سب کا چاچا اپنے یتیم بھدریجے دا حق کھادی کھڑے اچھا اگر دے سے نہیں صحیح تے چنگی یا آپ تے ہلکی چاچا ہی کریں دے بھرا آئی بھیڑی نالی میں کریں دے پہلے تا دیسن نا جے دیسن روڈ دا جو فرانٹ آدھا بھی ہے بھرا دا ہی سے اچھا ایتا نبی دا فرمان سناؤں تو کوئی سبحان اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بات آپ نے جو تعلیم دی تھی حضور نے ان دا فرمان سن نبی سونے دا فرمان سن میرے کریم آقا نے فرمایا اگر گھر دے وچ کوئی شے گھن گیا ہو نا گھر دے وچ دیاں پتر کٹھے ہیں سنام کیا کراں کیا پتر کو زیادہ دیواں دھی کو حضور نے فرمایا ساریاں کو برابر دے اگر گھر وچ کوئی شے گھن گئے ہیں کامن پیمن دی کیا کر ساریاں کو برابر بول ساریاں کو برابر سونا شروع کتھوں کراں میرے کریم آقا نے فرمایا پتر کو بعد جڑے پہلے دھی کو دے واہ واہ شاہ چنگی شے پہلے دھی کو دے جیسا کیا کہتے دھی واسطے او آخری ٹپا نمازی پورے ہیں ماشاءاللہ میں اپنی بیٹی نو حق دے دیتا چوری سے بڑے خوش ہو گئے میں اپنی تینوں حق دے چھڑیا دکھتا کتھا ہی کیا برابری کیتی ہے منے چ
تے بھائی یہ چیزاں تساں کھل کے ٹپاؤ جو مرضی سمجھو، اے نیکی ہے نیکی، اور یہ وہ نیکی ہے جڑی سب تو پہلے والی نیکی ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ دے بندہ اے نیکی کر، وَالْيَتَامَىٰ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے نیکی کر، وَالْمَسَاکِین مسکین کو کھانا کھوا کے نیکی کر، اے نیکی کر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بے مقام دے سورہ ماعون سارے کو آندھی ہے، اللہ فرمائے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے دین کو جھٹلا دیا؟ اللہ دے یعنی سادہ انداز رہے کہ اللہ دے تساں او بندے کو رٹھے جن دین کو دھکا دیتے، جھٹلا دیتا سی دین کو جھٹلا سی۔ باری تعالیٰ کیڑا ہو سکتے جلا دین کو جھٹلا پہ؟ قرآن دسیں دے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس تو کو کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اس تو کو کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ۔ آندھی میں کوئی بھی ہے میں کہ چلو گواہی مل ویسی سارے حفاظ کرام پڑھ کے جنتا اللہ کے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ۔ پچھلی آیت کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دھکا دیتے، کہہ دیتے اللہ نے بندہ رسے، یعنی وہ بھوپے نہیں جہاں کل گئے حساب سے کرو کیا تمیز کہہ کی تن اے نہ پوچھ بات وہ اپنے انترے گھر جو ہے گھر والی ہوں آگیا آئے فلانی ہے اسی بس پکی ہے گھر تھا پٹا شروع، لیکن اللہ نے جس سے یہ کہنا وہ دین کو دھکا دیتے ہیں کہ اللہ نے بندہ ہی دسے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، کہا بدبخت ہے جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، دھکا یتیم کو دیتے ہیں، اللہ کے یتیم کو نہیں دیا میرے دین کو دھکا دیتے ہیں، کیونکہ یتیم ہی ہے جن سے تے شفقت اللہ ہاتھ رکھا منye ہاتھ تلے جتنے بال اندن اللہ اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب یتیم کو دھکا دیتا اللہ کہتا دین کو دھکا دیتے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ۔ اگوں باری طلب یہ کون ہے دین کو چھٹلاون والا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا نہیں کھوایا، مسکین کو کھانا نہیں کھوایا۔ اگوں جہاں دین کو چھلایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وہ نمازی کے جہاں نماز ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جاسوسی کی تھی اپنی نماز ہے جہاں نماز کو کم تر سمجھے، نماز کا ذکر تریجے نمبر تے ہے، یہ دو چیزیں پہلے ہیں۔ ایسا کیا کیتے ایسا کہ مسجد جی نماز پڑھیا بارو بھامے جی میں مردی رگڑا پھیریا، وہ بعد چھے پہلے اس لیے اپنی ترتیب سارے اچھا میں سمپل جی مثال سارے چوکاد ہم دھوری دے بھی میں چل دے یقیناً نہیں بھی اپنے علاقے یقیناً نہیں تھمی میں ہو سی میں کوئی رسو اساں کا دیکھنا ہو بے یار بندہ نیک کیڑ ہے سب تو پہلی شے کیڑی دیکھ سوں دی بولو متھے تے محراب نماز پڑھن بندہ بڑا نیک ہے یار تہجد پڑھدا بندہ، یہ چوری صاحب ماشاءاللہ صبح 3 بجے مسجد تے آ جاندے نے، امام سے ستے بن کنڈی کھڑکا ہوا گٹھی تو ستا میں آئے کھڑا، برحال مسجد 3 بجے آ گئی ہے نماز پڑھے اسادے بندہ بڑا نیک ہے۔ دوسری نشانی کیڑی ہے جڑا زیادہ حج کر کے آوے بندہ بڑا نیک کی ہر سال عمرے تے ویندے، معاشرے وچ نیک دی علامت یا نماز گڑی ویندی ہے یا روزہ گڑا ویندے یا حج گڑا ویندے، لیکن قرآن نے کیا کہے؟ قرآن دے ہاں سورہ بقرہ دے وچ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، سورہ ماعون دے وچ فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، انہاں کو پہلے گن کیا ہے قرآن، انہیں کی پہلے بیان کی تھی قرآن، لہذا کوشش کی تھی کرو یہ نیکیاں اپنے حصے وچ گن کیا ہو۔ اے 15ویں دی رات بڑی اہم رات ہے، بڑی پیاری رات ہے، اے نیکیاں اپنے دامن وچ گن کے آ مت مزہ، اگر اے نیکیاں نہیں آیا تو کچھ نہیں آیا تیرے خاتے، تیری نمازاں تیرے روزے تیرے حج تیری زکاتاں تے کو مبارک، اگر تیرا ہمسایہ تیرے تے ناراض ہے تے تو مسجد مان کے ڈیرا لا کے بیٹھے مسجد وچ کیا تو کعبۃ اللہ چ لگا میں حق دوجے دا کادی کھڑے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا پیارا فرمان میرے آقا دا، میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ کعبے دا غلاف پکڑ کھڑے، یہ آخری روایت توجہ ہے سیاں باپ دی، سبحان اللہ، کیا کرے؟ کعبہ دی غلاف پکڑ کے کھڑے، کعبہ دا غلاف کیا فرمایا ہوں دی داڑھی بھی خاک آلود ہوئے، یعنی ہونے جہاد تو آندہ پیا ہوئے، کعبے دے غلاف پکڑ گتا تھی۔ اگلی گال سونا، کعبہ دا غلاف پکڑی کھڑے، کعبہ دا غلاف داڑھی خاک آلودہ، یعنی جہاد سفر کر کے ہے، جہاد تو آئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان دی دعا قبول نہ کرے سی اگر ان دے اندر جو ہے وہ صحیح یعنی پاک نہیں، دوجہ دا حق ہے فضول ہے۔ نبی دا فرمانے میری گال نہیں، نہ کھاواں مجرم اس یہ نبی دا فرمانے تو انہاں چیزاں دے غور کریں کر لے گے، انہاں چیزاں دے اپنا غور کر۔ ہر بندہ اگر کوشش کر گی نا میں کم از کم میں اپنے معاملات دی بہن والے رشتہ داراں دے، اچھا اساں کیا کریں خیرات دے ہوتے بھی چنگی وڈی گڈی والا بندہ آ گئی، یہ بھی بیماری ہے، وڈی گڈی والا بندہ آ گیا اون دے واسطے باہن دی جگہ بئی ہو سی، غریب رشتہ دار آ گئے باویں قریبی ہے خونی ہے اساں کو اور جگہ بھی لے سو یہ دیکھ تیرے ہاں زیادہ جڑا قریبی ہے نا اون دا مقام اتنا زیادہ ہے۔ اسا کیا کریں خیرات کر کے دیئے رہا دے گا بکواس ہی ہے تے دورو جناب جمن شاہ تو بندہ آ گئی ہے، لگے تو آ گئی ہے، دھوری تو آ گئی ہے، پیر جگی تو آ گئی ہے، چوگادم تو آ گئی ہے، ملتان آ گئی ہے، نال اللہ ہمسایا ہے۔ قصور کیا ہے؟ کچی دیواریں پھٹے کپڑے میدہ لیول نہیں سارے مہمانہ چاہ کے باوے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ہاں تو بس اللہ یہ وہ نیکی ہیں کہ جنہیں تو اللہ دے قریب کر دے سن، تیری یہ پسے توجہ نہیں میں دی، یہ نیکی اللہ دے قریب کرے سن کرائیں دل نال یہ جے بندی دی خدمت کر کے دیکھ۔ اور ایک البئی رسم تو بڑی پتہ دی گال میں اپنا تجربہ تو کل سنہ پیا واللہ کدہ بھی اگر مشکل آبی نا تو دیکھیں تیرے ہوتے اوکھے حالات آگئن یعنی تنگ دستی ہے پئی کچھ ہے کوئی نظر نہیں آدھی جنہوں مطلب کوئی راستہ ہموار تھی وے تو اللہ کی رضا دی خاطر این نیت نال کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کی برکت پیسی شادی شدہ بھیڑ یا دھی ان دے واسطے کوئی توفہ گن تے اوکو بن کے دے خدا دی قسم ان دے اندر جنہی دعا نہیں کرتی نا تیری تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہو، تجربہ کر کے دیکھ کر آئیں میں واہ شاہ اللہ تعالی حیاتی سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی اللہ تعالی حیاتی کرائیں تجربہ کر کے دیکھیں اللہ دی رضا دی خاطر دیکھیں تو برکت نہ پو بھی ضرور پہنچے گا معاملہ حل نہ تھی بھی میری گریبان پکڑے آگئی تے دعا کو سمجھے نہیں دعا ہے کیا؟ دعا الفاظاں دے جملے دے نا دعا نہیں، دعا کفیت ہوں دی دل دی ایک جلے بلے ماں دے دل دے بچوں پیو دے دل دے بچوں پیرا دے دل دے بچوں بین دے دل دے بچوں وہ بے ساختہ صدا نکل دی ہے نا کوئی ایسی طاقت نہیں جڑی اون صدا کو روک سکے۔ کدائیں تجربہ کریں انہیں چیزوں کو اپنی زندگی جھن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق دے بے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری سماعت ایسا سال ثواب تے حاضر ہیں محترم ماسٹر صاحبان اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انہاں بھراما کو جدائی دوتے صبر اور صبر دوتے اجر عطا فرما ماما ساری نے سانیاں ہوندی ماما ساری نے سانیاں ہوندی اللہ سب دی ماما دی خیر فرما جنہاں دی ماما زندہ اللہ سنان دے بے انہاں کو ماں پیو دی جنہاں دے ٹر گئی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دے درجات بلند فرما آمین وما علینا الا البلاغ۔